علم کی باتیں سنو، علم کی راہ پر چلو، علم والوں سے ملو، خوب عمل کرتے۔ اب اس سے اگلا سوال، سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے جو صوفیانہ تعلیمات عطا فرمائی، ان کا بیان باقی باتوں کی طرح ضروری ہے۔ حضرت داتا گنج بخش سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کشف المحجوب میں اللہ کے سینکڑوں ولیوں کا ذکر کرنے پہ آتے ہیں تو سب سے پہلے جس ولی کا ذکر کرتے ہیں وہ ابو بکر صدیق۔ چاروں خلفائے راشدین کا ایک ایک کر کے ذکر کرتے ہیں، ان کی صوفیانہ تعلیمات بیان کرتے ہیں، اور یہاں تک فرماتے ہیں کہ روانیست کسرا کہ قدم اندر پیش از نہد، کسی بندے کے لیے روا نہیں، کسی کی مجال نہیں کہ وہ ابو بکر صدیق سے آگے قدم رکھ سکے۔ یہ داتا صاحب کے فارسی الفاظ میں اچھا، اسی طرح ساری بات آگے چلاتے ہیں۔ آگے چاروں خلفائے راشدین کے بعد داتا صاحب اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں، اہل بیت اطہار کا ذکر ائمہ اہل بیت کا ایک عنوان قائم کرتے ہیں، اور چاروں خلفائے راشدین کے بعد امام حسن کا ذکر ائمہ اہل بیت میں سب سے پہلے۔ اور جب امام حسن کا ذکر پاک چھیڑا تو داتا صاحب نے ایک واقعہ لکھا، فرماتے ہیں امام علی مقام امام حسن رضی اللہ عنہ کوفہ میں اپنی رہائش گاہ کے باہر جلوہ افروز تھے۔ ایک آدمی آیا، اس نے آدمی آپ کو گالی دی۔ اب یہ ماہر نفسیات لوگ اللہ کے مقرب بندے ہیں، جن کو لفظوں سے تو غرض کو نہیں ہوتی۔ آپ نے اس کو غور سے دیکھا، فرمایا کوئی پریشانی لگتی ہے۔ حملہ کیا تھا؟ گالی۔ جواب کیا ہے؟ اگلے سے ہمدردی۔ تمہیں کوئی پریشانی لگتی ہے؟ آپ نے ہمیں لگتا ہے کوئی گھریلو مسئلہ۔ اس نے پھر گالی دے دی۔ آپ اندر چلے گئے، پلیٹ میں چاندی کے کچھ ٹکڑے رکھ کے لے آئے، فرمایا یہ لے جاؤ، اپنے گھر جاؤ، گھر کا کوئی مسئلہ مجھے لگتا ہے وہ حل کرو اور یہ طبیعت ٹھیک ہو جائے گی۔ وہ قدموں میں گر گیا، کہنے لگا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ واقعی اللہ کے رسول کے نواز ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ ان لوگوں کا سیرت اور کردار تھا، یہ ہمیں اپنانا چاہیے کہ نہیں؟ ایک کتاب میں نور الابصار کی مناقب آل نبی المختار 10-11ویں صدی کے بزرگ ہیں مومن بن مومن شبلنجی، ان کی کتاب ہے اہل بیت کی شان میں بڑی اونچی کتاب۔ اس کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہو، حضرت امام حسن اور امام حسین دونوں بھائیوں میں آپس میں کوئی ناراضگی ہوگی، شکر رنجی ہوگی، بھائیوں میں ہو جاتا ہے۔ ناراضگی ہو گئی، اس سے پتا چلا کہ اللہ کے پیاروں کے درمیان جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، چھوٹوں کا کام نہیں کہ وہاں پر مداخلت کرے، انہیں شرم و حیا میں رہنا چاہیے۔ صحابی بیچ میں پڑے، امام حسین رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، تاکہ عرض کیا حضور آپ چھوٹے ہیں، امام حسن بڑے ہیں، آپ کا کام بنتا ہے آپ چل کے ان کے پاس جائیں اور انہیں منائیں۔ انہوں نے فرمایا بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے، یہ نور الابصار میں لکھا، لیکن بات یہ ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تھا، آپ نے فرمایا تھا کہ دو مسلمان ناراض ہو جائیں تو جو پہلے بلائے گا جا کے وہ پہلے جنت جائے گا۔ اب میں پہلے بلاؤں، میں پہلے جنت چلا جاؤں گا، میں نہیں چاہتا کہ اپنے بھائی سے پہلے جنت جاؤں، وہ بڑے ہیں، اللہ کرے وہ پہلے جنت جائیں، آپ مہربانی کرو ان کے پاس جا کے ان سے کہو کہ آپ میرے پاس آ کے مجھے بلائیں تاکہ آپ جنت میں پہلے جائیں۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ کے پیاروں کے آپس میں تعلقات ہیں، ان کے اندر شکر رنجیاں ہوتی رہتی ہیں، صحابہ کی صحابہ سے جھگڑے، صحابہ کے اہل بیت سے جھگڑے، اہل بیت کے اہل بیت سے جھگڑے، ہم کھڑے انداز سے للکار کے آپ کو کتابوں میں دکھا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کو شرم و حیا ان کے بارے میں نظر آئے گا تو سنیوں کے اندر نظر آئے گا۔ مستدرک حاکم میں ایک بڑی دلچسپ حدیث ہے، وہ سنا کے آگے آتا ہوں۔
साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु का नाम बड़े अदब और एहतराम से लिया। उनकी कोई शान में बात नहीं। मुस्तदरक के हाकिम में एक आदमी पास था, उसने कहा वो तो आपके खिलाफ बोल रहे, आप उनकी शान बयान कर रहे। हज़रत साद इतना हंसे हत्ता अला अलैहि दिहकुहु, हत्ता कि उनकी हंसी कंट्रोल ना हुई, उनकी हंसी उन पर गालिब आ गई। और जब हंसी रोकी तो फरमाया भाइयों में होती नहीं रहती, अली की शान तो है ना। सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला हमें इस रास्ते पे चलाए। खुदा की कसम, जन्नत दोज़ख के फैसले अल्लाह के पास हैं, लेकिन दुनिया के अंदर जन्नतियों का अगर रास्ता है तो वो यही रास्ता है जिसका अंदर अभी रास्ता है। भाइयों में होती है, हसनैन करीमैन की भी तो हो गई थी, वो तो सगे भाई थे, तो वो अपने तौर पर रूहानी भाई थे।